پھر فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے بات کو ہلکا کر دیا، تخفیف کر دی، زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ وعلم، اور جان لیا کس بات کو، ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے میں کمزوری ہے۔ ضعف جو ہے یہ مادی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے اور معرفت و بصیرت کے ضعف کے لیے بھی آتا ہے، جس کو ہم ضعف کہتے ہیں نا، تو عربی میں ضعف کہتے ہیں، کمزوری کے معنی، یعنی مادی کمزوری۔ مادی کا کیا مطلب؟ جسمانی یا تیاری کے اعتبار سے، اور بصیرت کی کمزوری، سمجھ کی کمزوری، بات پوری طرح سمجھ نہ آنا یا اس کو اپنے لیے نہ لینا۔ بہت سے لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے لیکن وہ کبھی اپنے لیے نہیں لیتے اس کو، یعنی بہت سے لوگ ان کی بصیرت ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، لیکن جب بھی ان کو دین کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس کو ہمیشہ دوسروں پہ لاگو کرتے ہیں کہ فلاں ایسے نہیں کرتا، یا فلاں ایسے کر رہا ہے، یا فلاں میں یہ غلطی ہے اور فلاں میں یہ کمزوری ہے، یا فلاں کو یوں کرنا چاہیے، لیکن وہ کبھی اس کو اپنے لیے نہیں لیتا۔ یہ بھی سمجھ کی کمزوری ہے۔ لیکن وہاں آپ دیکھیے کہ صحابہ کو جب آپ نے فرمایا تو صحابہ نے اس کو اپنے لیے لیا، اچھا یہ بات ایسے، مجھے یہ کرنا چاہیے۔ اور جب تک سمجھ کا یہ اینگل بدلے گا نہیں، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، تو اب یہ ہے کہ چونکہ تمہارے اندر کمزوری ہے، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، تو اب مطالبہ کتنا ہے کہ اگر تم میں 100 بھی ہوں تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو 2000 پہ غالب آ جائیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک بہت اہم جنگی اصول پتہ چلتا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب تک مسلمان 1 اور 2 کے تناسب کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو، ان پر جہاد فرض نہ ہوگا، کیونکہ ادروائز کیا ہوگا؟ بھاگ کھڑے ہوں گے، مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ غلبے کی شرط کیا ہے کہ تمہارے اندر کم از کم ایک حصہ صبر کرنے والوں کا ضرور ہو، تو اگر دشمن کی طاقت دگنی ہوگی تو بھی غالب آنے کے امکان موجود ہیں، یعنی یہ منیمم ہے۔ اگر اس سے زیادہ ایمان اور تیاری اور وہ سب چیزیں ہوں تو پھر 1 اور 10 اور اس سے بھی زیادہ پہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر دگنے ہیں، صرف 1 اور 2 ہے تو بھی یغلبوا مئتین، پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر برابر ہیں یا اس سے کم ہے تو پھر یعنی اگر ایک شخص 2 فائر کر سکتا ہو تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی کرنے پہ قادر نہیں تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جب تک تیاری مکمل نہ ہو ہاتھ نہ ڈالو۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور پیچھے آپ دیکھیں کہ سورۃ انفال میں کیا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اور سورۃ الصف میں بھی آتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پہ غالب آنا چاہیے، تو یہ مسلمانوں پہ بہت گراں گزری، جبکہ اللہ نے مومنوں پر یہ فرض کیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف فرما دی اور فرمایا کہ کم از کم 100 کو 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شمار میں کمی کر دی تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر بھی کم ہو گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ بات کہ 10 مسلمان 100 پہ بھاری رہیں گے، جب یہ آئی تو ایک طرح سے بشارت بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی تھی۔ یعنی یہاں اس آیت میں بشارت بھی ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ صفت موجود ہوئی تو تم کامیاب ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ڈالی گئی، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنے کا بہت بڑا گناہ بتایا گیا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے اوپر ایک بوجھ پڑ گیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اصل میں ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیتے ہیں نا، وہ صرف ایک حصے کو لے لیتے ہیں اور اس کو پورے سیناریو میں نہیں دیکھتے۔ اصل مشکل پتہ کیا ہے، جو رہنمائی کرنے والے ہیں وہ بھی قرآن کے ایک حصے کو لے لیتے ہیں، کسی ایک آیت کو لے لیتے ہیں، کسی ایک حدیث کو لے لیتے ہیں،
اور پھر اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. یہاں سے مشکل پیدا ہوتی ہے.